امریکہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے، حماس کا مطالبہ۔ جرمن وزیر خارجہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ چین کے جنوبی علاقے طاقتور سمندری طوفان یاگی کی زد میں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ عاصم علی رانا۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اس وقت کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا۔ دونوں فریقین ایک دوسرے پر جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات عائد کر رہے ہیں، جبکہ غزہ سے حال ہی میں 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم پر جنگ بندی معاہدے کے لیے ملک کے اندر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایسے میں قطر میں مقیم حماس کے ایک مذاکرات کار خلیل الحیا نے کہا کہ امریکی انتظامیہ نیتن یاہو اور ان کی حکومت پر حقیقی دباؤ ڈالے اور اسرائیل کی حمایت کو ترک کرے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی نیوز چینل فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ فی الحال کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا اور بدقسمتی سے یہ معاہدہ طے پانے کے قریب بھی نہیں ہے۔ نیتن یاہو غزہ اور مصر کی سرحد پر واقع فلاڈیلفی کوریڈور پر اسرائیل کا کنٹرول برقرار رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں، لیکن حماس اس علاقے سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جرمنی میں امریکی اور 50 سے زائد دیگر شراکت دار ممالک کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں سے ملاقات کی ہے۔ جمعہ کو ہونے والی اس ملاقات میں صدر زیلنسکی نے یوکرین کی مزید دفاعی امداد پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل واشنگٹن نے اعلان کیا تھا کہ وہ کیف کو مزید $25 کروڑ کی امداد فراہم کرے گا۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ اب سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک روس میں زیادہ فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی اجازت دیں جو انہوں نے حملے کے لیے فراہم کیے تھے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین کے ساتھ شراکت داروں کا اجلاس ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب روس کے خطرے کے باوجود یوکرین کی طرف سے پہلی جارحانہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی جان پوڈسٹا نے اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کو فائدہ مند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میتھین اور دیگر انتہائی آلودگی پھیلانے والی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے چین کے ساتھ سربراہی اجلاس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پوڈسٹا نے کہا کہ بیجنگ میں چینی ہم منصب لیو زینمین اور وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بات چیت مفید رہی۔ انہوں نے کہا کہ بعض اختلافات کے باوجود فریقین نے میتھین اور دیگر مضر صحت گیسز کے اخراج کو روکنے کے لیے سربراہی اجلاس پر اتفاق کیا ہے۔ چین اور امریکہ کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں گرین ہاؤس گیسز کا سب سے زیادہ اخراج ہوتا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا بینربوک نے کہا کہ غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کا حل صرف فوجی کارروائی نہیں ہے۔ یہ گفتگو انہوں نے جمعہ کو تل ابیب میں اپنے اسرائیلی ہم منصب اسرائیلی وزیر خارجہ کاٹس سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے کی۔ انہوں نے غزہ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ہفتے ہونے والے واقعات نے دکھایا کہ صرف فوجی کارروائی غزہ کی صورتحال کا حل نہیں ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور مغربی کنارے کے بارے میں اسرائیلی حکام کے بعض بیانات پر اعتراض بھی کیا۔ مغربی کنارے میں 28 اگست کو اسرائیلی فوج کے مختلف شہروں میں چھاپوں کے دوران کم از کم 36 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے چین کے جنوبی علاقے طاقتور سمندری طوفان یاگی کی زد میں ہیں۔ طوفان کے سبب اسکول دوسرے روز بھی بند ہیں جبکہ پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جنوبی چین میں تیز ہواؤں اور شدید بارش کے باعث ٹرانسپورٹ اور دیگر ذرائع آمد و رفت کا نظام متاثر ہے۔ ہانگ کانگ اور مکاؤ کو ملانے والے پل کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر ہانگ کانگ میں حکام نے شدید بارشوں کا انتباہ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں سمندری طوفان یاگی کی وجہ سے فلپائن میں 16 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب یہ طوفان مقامی وقت کے مطابق جمعے کی دوپہر چین کے ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا۔ بعد ازاں طوفان ویتنام اور لاؤس کی جانب چلا جائے گا۔ سمندری طوفان یاگی کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں ہواؤں کی رفتار 245 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ویتنام کے سول ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی علاقوں کے 4 ایئرپورٹ ایک ہفتے تک بند رہیں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں عاصم علی رانا اور ایڈیٹر تھے عدیل احمد۔